کبھی کسی لڑکی سے اکیلے میں سامنا ہوتا تو میں گھبرا جاتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں میری نگہت سے شادی ہوگی اور سہاگ رات میں نے اپنی زندگی کا پہلا کیا تھا۔ نگہت بہت خوبصورت اور بہت اچھی تھی۔ میرے خاندان اور محلے والے میری قسمت پر رشک کرنے لگے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی رات کے وقت نگہت کے سینے میں درد ہوا۔ ہم اسے فوری طور پر ہسپتال لے گئے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اسے کیا ہوا تھا نہ تو ڈاکٹر سمجھ پائے نہ میں آج تک اس کی مرض یوں سمجھ پایا۔ وہ گزشتہ 2 راتوں سے خواب میں ڈر رہی تھی۔ تیسری رات اسے درد اٹھا اور میڈیکل رپورٹس آنے سے پہلے ہی وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے 2 ماہ بعد ہی میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کے۔ میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ میں ایک لمبے عرصے تک خود کو سنبھالتا رہا۔ میرے چچا اور اس کے گھر والے میری شادی کے لیے فکر مند رہے اور انہوں نے کافی بھاگ دوڑ کی لیکن میں ہر جگہ بدبخت مشہور ہو چکا تھا اور کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی بیاہ کر دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میرے چچا کا کراچی میں اپنا کاروبار تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئے۔ مجھے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ چچا لوگوں کے جانے کے بعد میں نے اپنا یہ بڑا مکان ایک میڈیسن کمپنی کو کرائے پر دے دیا۔ اس کے علاوہ 2 دکانیں اور دیگر 5 مکان بھی کرائے پر لگے ہوئے تھے اور ان سے آنے والا ماہانہ کرایہ اتنا تھا کہ میں اس پر خوب عیاشی کر سکتا تھا۔ لیکن میرا دل مر چکا تھا اور میں گمنام سی زندگی گزار رہا تھا۔ والد صاحب اس بڑے مکان کو کرائے پر لگانے کے بعد میں اس شہر کے ایک آخری کالونی میں شفٹ ہو گیا جو اس سے پہلے کرائے پر لگا تھا۔ 2 کمروں میں مشتمل اس مکان میں میں اکیلا آدمی آسانی سے زندگی بسر کر سکتا تھا۔ میں اکثر اپنا کھانا خود بنا لیتا تھا، روٹیاں تندور سے خرید لیتا اور کبھی کبھی بس ہوٹل پر جا کر ہی کھانا کھا لیتا تھا۔ یوں میں نے اسی مکان میں 11 سال تنہائی میں گزارا گیا اور میں تنہائی کا عادی ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے نگہت بہت یاد آتی تھی۔ کسی خاتون کو دیکھ کر اس کی بھی طلب جاگ جاتی لیکن میں فوری طور پر اپنے برے نصیبوں کو یاد کرتا گھر میں بند ہو جاتا تھا۔ مجھے تقریباً 2 ماہ بعد شدید بخار ہوتا جو اگلے 3-4 دن تک مجھے بستر پر دبائے رکھتا۔ یہ میری صحت کی روٹین بن گئی تھی جو جس دن میرے جسم میں درد اٹھنا شروع ہوتے میں سمجھ جاتا اور میڈیسن لانے کے ساتھ ضروریات کا کچھ دیگر سامان لا کر میں گھر میں بند ہو جاتا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ میں 5 روز تک بخار کا رگڑا لینے کے بعد آج کچھ حشاش بشاش تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج بمبئی بریانی بنائی جائے سو میں دن 3 بجے اس محلے کی ایک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے ایک مرغی فروش سے چکن خریدی اور باقی اس سپر اسٹور سے چاول، مسالے اور دیگر سامان لینے بعد اس شاپ سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک 18-19 برس کی لڑکی اسکن کلر کی چادر لپیٹے اس شاپ میں داخل ہوتے ہوئے غمزدہ لہجے میں شاپ والے سے بولی، بھائی چاول اور سودا دے دیں گے، شاید پیسے دے جائے گا۔ شاپ والے نے نہایت چبھتے لہجے میں جواب دیا، وہ فیس بک ہیرو بگڑا بچہ، وہ پیسے نہیں دیتا، 13,000 پہلے بقایا ہے اور سودا نہیں دے سکتا۔ میں اس دوران شاپ سے تقریباً نکل چکا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی نرم لہجے کے بعد شاپ والے کا جواب سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں رک چکا تھا۔ لڑکی آہستہ سے قدم اٹھاتی واپس جانے لگی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزر کر سر جھکائے گلی میں آہستہ سے چلتی اگلے کوچے میں داخل ہونے لگی۔ میرا گھر بھی اس کوچے کے آخر میں تھا۔ میں نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کوچے میں لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ یہ تقریباً 5 فٹ قد نارمل جسم کی مالک، بہت حسین آنکھوں اور گورے رنگت والی کسی گڑیا سے کم نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے آواز دی، جی سنیں۔ لڑکی نے اپنے قدم روکے اور ایک دم میری طرف مڑ کے دیکھا۔ میں نے چکن اور دیگر سودا شیلف والا شاپر لڑکی کی طرف بڑھایا اور ٹھٹن گئی۔ میں نے شاپر اس کے ہاتھ میں زبردستی تھمائے اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے چلتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ کچھ دیر میں گھر سے واپس نکل کر دوبارہ سے سامان خرید لوں گا۔
میں جس وقت گیٹ کا تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو کوچے میں اور کچھ 6 مکان پیچھے وہ لڑکی اپنے گیٹ پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور گھر میں آ کر کچھ دیر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بریانی کا سامان لے کر گھر آ گیا۔ یہ سردیوں کے دن کی بات تھی اور اس روز شام سے ہی جیسے دھند چھا گئی ہو۔ میں نے بریانی کو دم پر رکھا اور کچن سے کمرے کی طرف آنکھیں لگا تو مین گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس محلے کے ایک بزرگ دن کے کسی وقت میرے پاس آ جاتے تھے اور اب وہ بھی سردی کی وجہ سے اپنے گھر تک محدود ہو گئے تھے۔ میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے گیٹ کی کھڑکی کھولی تو وہی لڑکی بریانی کی پلیٹ لیے میرے گھر میں داخل ہوگی۔ جھٹ سے بولی، بہت شکریہ انکل، آج میں صبح سے بھوکی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی خود پھر سے بول پڑی، انکل آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا؟ میں نے گہری سانس لی اور بولا، نہیں میں اکیلا رہتا ہوں۔ آپ کیوں بھوکی رہی؟ دن کو آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، جی ساس نند دیور ہیں سب، لیکن میرا اور شاہد کا کھانا پینا الگ ہے۔ اور شاہد؟ بس اس کی آواز ایک دم سے بیٹھ گئی جیسے اس نے پلیٹ میری طرف بڑھائی۔ میں نے پلیٹ اس کے ہاتھوں سے لی اور کچن کی طرف گیا۔ پلیٹ خالی کر کے میں واپس آیا تو یہ سر جھکائے ابھی تک اپنی انگلیوں کو آنکھوں کے کناروں پر پھیر رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ لو، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو کسی طور مجھے بتا دیا کرو۔ پلیٹ میں رکھے وہ 1000 روپے کے نوٹ کو دیکھ کر حیرت سے مجھے تکنے لگی تھی۔ میں نے گیٹ کی طرف 2 قدم بڑھائے اور رک گیا۔ وہ خاموشی سے گیٹ سے باہر چلی گئی تھی اور میں نے گیٹ بند کر لیا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور میں نے اس لڑکوں گلی میں بہت نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی میں باہر کم نکلتا تھا۔ میرے اس گھر میں آنے والی یہ پہلی لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال گھومنے لگتا کہ اس کا نام کیا ہے، شاہد کیا کام کرتا ہے اور گھر والے اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کرتے؟ لیکن میرے ذہن میں ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس سے کروں گا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 39 سال تھی اور یہ لڑکی نہ صرف میری عمر بلکہ میرے جسم سے بھی آدھی تھی۔ یہ اتوار کا روز تھا۔ شام کی کافی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور اب میں اس دستک کو پہچان چکا تھا۔ میں جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور گیٹ کی کھڑکی کھول دی۔ وہ لڑکی فوراً اندر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برتن تھا اور وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اتنی پریشان کیوں ہے، خیریت؟ بولی، انکل کھانے کو کچھ پکایا آپ نے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے برتن لیا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس میں سالن ڈالا اور اس کو دیتے ہوئے بولا، میں روٹیاں تندور سے لاتا ہوں اور ابھی روٹی لینے نہیں گیا، 10 منٹ بعد آؤ تو روٹیاں بھی لے آتا ہوں۔ بولی، نہیں شکریہ، روٹی میں نے پکا لی ہے۔ میں نے فوراً سوال داغا، شاہد کوئی کام نہیں کرتا؟ وہ سر جھکا کر بولی، فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن کہاں خرچہ کرتا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی امی آپ کو کھانا تک نہیں دیتی؟ میں نے دوسرا سوال کیا تھا۔ بولی، نہیں، وہ بھی شاہد کی وجہ سے تنگ آ گئی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بولی، انکل آپ کی بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بیوی شادی کے 2 ماہ بعد ہی مر گئی تھی۔ بولی، دوسری شادی نہیں کی؟ میں نے کہا، نہیں، میں 2 سال انکل کی فیملی کے ساتھ رہا اور اب 11 سال سے تنہا رہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کی امی ابو ہیلپ نہیں کرتے؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، نہیں ہے، بس ایک بہن ہے، اس کا گھر میاں والی میں ہے، وہ واپس سونے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور مٹھی میں پہلے سے بند 1000 کا نوٹ اسے تھما دیا۔ اس بار وہ بغیر ہچکچاہٹ کے لے کر چلی گئی۔ شاید اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور اب وہ روزانہ 2 بار میرے لیے روٹیاں بنا کر لاتی اور میں نے سالن پکا کر اس کا ڈبہ بند کیے رکھا ہوتا۔ وہ اکثر تنگ پاجامہ پہنے ہوتی تھی۔ ایک روز وہ میرے کچن میں کچھ اٹھانے کے لیے جھکی تو پہلی بار میرے دل میں جیسے کسی نے مکہ مارا ہو،
ہر مرد کی طرف مجھے بھی سب ہوتی تھی، لیکن میں اپنی اس خواہش کو بہت پہلے کا شاید مار چکا تھا۔ اس رات بار بار مجھے کرن کے پجامے میں جکڑے لفظ میرے آنکھوں میں تیرتے رہے۔ میرے مسلسل نوازشات پر وہ کئی بار بول گئی تھی کہ انکل آپ کو لگے کہ میں کسی طور آپ کے احسان کا اتار سکوں تو میں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ وہ اکثر شاہد کے اس رویے سے خرچے روپے نہ دینا، سودا سلف نہ لانے کے ساتھ بول جاتی، بس کسی طور بھی مرد نہیں ہے وہ۔ آج اس کے یہ اشارے بھی مجھے کچھ بتا دے رہے تھے، لیکن کیا کرن کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیا اس کا نازک جسم میرے بھاری جسم کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ کیا اتنی چھوٹی لڑکی سے میرا کرنا ٹھیک ہوگا؟ انہی حالات میں آج بہت عرصے بعد میرے بولوں میں سختی آ چکی تھی۔ میں کئی بار کمرے سے نکل کر گیٹ کی طرف آیا کہ شاید کرن آ جائے، لیکن رات کے اس پہرے اس کا آنا ممکن نہیں تھا۔ میں شدید جذبات میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ کسی طرح کل میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اگلی صبح روٹین سے قبل میری آنکھیں کھل چکی تھیں۔